یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں۔ آپ میرے پروردگار بھی ہیں، تاجنے والا جلد معاف کر دیتا ہے۔ لہذا حکیم الامت کا ایک جملہ سن لو کہ میری ریل کے پاس جب کوئی دوسری ریل آتی ہے تو میں دوسری ریل کی طرف نہیں دیکھتا ہوں، میں دوسری طرف کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اس ریل میں کوئی زنانہ ڈبہ ہو۔ دیکھیے، ممکن ہے کہ ریل کا کوئی زنانہ ڈبہ ہو، اور ممکن ہے کہ وہ میرے ڈبے کے سامنے اپنا ڈبہ لا کے کھڑا کر دے اور دو ڈبے مل کر ڈبل ڈبہ ہو جائیں اور گول گپا ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ میری نظر جب ادھر پڑ جائے تو ممکن ہے کوئی زبردست ڈیزائن حسن کی اس میں ہو، ممکن ہے کہ نظر ڈالنے کے بعد پھر ہم ہٹا نہ سکیں نفس کی وجہ سے۔ اتنا خیال رکھتے ہیں اللہ والے، لہذا دیکھتے ہی نہیں۔ ریل کے سفر میں ہمیشہ کھڑکی کی طرف منہ کرو، اگر سامنے کوئی ایسی شکلیں ہوں، خواتین ہوں، تو کھڑکی کی طرف منہ کر لو، پیٹھ خواتین کی طرف کر لو اور منہ کر لو درختوں کی طرف، نظارے قدرت دیکھتے رہو۔ تو آج یہ دل میں تقاضا تھا کہ میں غیبت کے بارے میں اور اسلام کی حقانیت، اسلام اتنا سچا مذہب ہے جس سے کسی مذہب میں نفسیات اور آبرو کی اتنی رعایت کہیں شاید پاؤ گے۔ اب آپ بتا دو، ورنہ اگر اسلام کا تعلق سچا مذہب آسمان سے نہ آتا تو عقل انسان کی بین الاقوامی یہی طے کر لیتی کہ جس کے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی اب وہ ڈپٹی کمشنر ہے، جا کے ڈی سی صاحب سے کہو جناب فرسٹ ایئر میں یوں تو جو غلطی ہوئی معاف کر دو۔ عورتوں کے ساتھ، اگر لڑکیوں کے ساتھ کالج میں گڑبڑی ہوتی تو معافی مانگتے، کہتے ضرور معافی مانگنا چاہیے کیونکہ ہم نے ایک مسلمان خاتون کو یا ایک مسلمان لڑکے کو بے عزت کیا ہے۔ دنیاوی قانون ہوتا تو اس قانون کو معافی مانگنے کے لیے لگا دیتے، مگر یہ اللہ کا مذہب ہے، یہ اللہ کا مذہب ہے۔ اللہ نے اپنے غلاموں کی، بندیوں کی اور بندوں کی آبرو کا کتنا خیال کیا، سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے اسلام میں۔ اور تجربہ اس بات کا یقین آتا ہو تو ذرا کوئی اپنے مفعول سے معافی مانگ کے دیکھے، ڈنڈا لے کے نہ دوڑائے تو کہنا۔ اسی لیے رنگون میں جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تصویر اسلام میں کیوں حرام ہے، اس سے اولیاء اللہ کی تصویریں ہوتی، ہم برکت لیتے، باپ داداؤں کی نشانی ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، یعنی نفع کھینچنے سے مقدم ہے کہ نقصان کو دفع کیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی کافروں پر حریص علیکم، اے کافرو میرا نبی تم پر حریص ہے، لالچی ہے، مگر تمہارے جیب کا لالچی نہیں ہے۔ حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، تفسیر روح المانی ہے کہ میرا نبی تم پر حریص ہے، مگر اے ظالموں تمہارے دولت مال کا نہیں، حریص علی ایمانکم، تمہارے ایمان پر حریص ہے، و صلاح شانکم، اور تمہاری حالت کی درستی کے لیے ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ یہ تو کافروں کا انعام ہے، لیکن فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مگر میرا نبی مومن کے ساتھ تو کچھ اور ہی اس کا کمال ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور مومنین پر رؤوف اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف معنی کیا ہے کہ امت کو نقصان دینے والے اعمال کو حرام فرمانا۔ آپ دیکھیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا رأيتم الذين يعملون عمل قوم لوط، جب تم دیکھو لڑکے مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہوں، لڑکے کے ساتھ، اذا رأيتم الذين يعملون عمل قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کی بدفعلیاں ہو رہی ہوں، جب تم دیکھو فاقتلوا الفاعل والمفعول کلیہما، تو فاعل کو بھی قتل کر دو، مفعول کو بھی قتل کر دو۔ یہ رحمت للعالمین ہے، لیکن اسلامی حکومت اس کام کو کرے گی، عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا، ورنہ فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آج دیکھیے افغانستان میں یہ کام ہوتا ہے، دیوار گرا دی جاتی، تو اگر اس میں فائدہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم قتل کا کیوں دیتے؟ اور علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ رافت سے ہے. رؤوف مقدم ہے کہ نہیں؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، پہلے رؤوف ہے پھر رحیم ہے. تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں رؤوف رافت سے ہے. رافت مانے دفع مضرت. میرا نبی امت کے کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے دور رکھتا ہے، نقصان کو دور کرتا ہے. میرا نبی رؤوف ہے، جسمانی تکلیف ہو یا روحانی. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ لال ہو گئی اور آنکھ دکھ آئی تو آپ نے فرمایا اے علی آج کل کھجور مت کھاؤ کہ کھجور گرم ہوتی ہے، تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، اٹھائی ہیں. تم یہ پرہیز بتانا دفع ضرر نہیں ہے. اور رحیم مانے رحمت سے ہے. رحمت یہاں جلب منفعت ہے، تو دفع مضرت مقدم ہے. نقصان کو دفع کرنا پہلے خیال کرو اور نفع حاصل کرنا بعد میں خیال کرو. لا الہ غیر اللہ سے جان بچاؤ، یہ دفع ضرر ہے، کیونکہ دوسرے خدا باطل کو ایمان لانے سے تمہارے ایمان کو نقصان پہنچ جائے گا. تو لا الہ مقدم ہے کلمے میں والی کہ غیر اللہ سے دل مت لگاؤ کیونکہ تمہارے لیے مضر ہیں. اور پہلے غیر اللہ کو نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب، خدا کا گھر پر عشق بوتا نہیں ہوتا. تو غیر اللہ سے جان بچاتے رہو، اللہ سے چپکاتے رہو. یہ حاصل کلمہ ہے. یہ عاشقانہ ترجمہ شاعری کا ہی پاؤ گے. لفظ شاعر یاد رکھنا ورنہ بدگمانی شیطان ڈال دے گا. غیر اللہ سے جان کو چھڑاتے رہو، اللہ سے دل کو چپکاتے رہو. تو لا الہ ضرر ہے یا نہیں؟ کلمے میں ضرر کو مقدم کیا گیا. تو معلوم ہے حق تعالیٰ کا قانون، اسلام کا قانون یہ ہے کہ دفع ضرر کو مقدم کیا جاتا ہے. ہماری اٹھان کلمے کی بنیاد دفع ضرر سے شروع ہوا ہے. کل اسلام کی بنیاد اور کلمہ ابتدائیہ نقطۂ آغاز دفع ضرر سے شروع ہوا. اسلام نقصان غیر اللہ کو نکالو پہلے. تو میں نے جواب دیا رنگون میں شاعر کو، کبھی یہ جواب نہیں آیا تھا. اچانک اللہ تعالیٰ نے آبرو رکھ لی، میرے کشکول میں آتا ہو تو فرما دیا کہ بات یہ ہے کہ کچھ فائدے تصویروں میں تھے کہ صحابہ کی شکلیں سامنے آتی، مگر ضرور اتنا زیادہ ہے کہ جس کا کوئی تلافی نہیں. عظیم نقصان تھا تصویروں میں. اور اس کی مثال سن لو. آپ کے رنگون کا ایک لڑکا مسلمان لندن جاتا ہے، برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جوانی ہے، دیندار بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں. ایک انگریز لڑکی سے لپٹ گیا اور لڑکی بھی لپٹ گئی. اسی لیے حسن عشق میں فاصلہ رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں میں میگنٹ ہے. نظر کے حرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ عشق میں بھی میگنٹ ہے مقناطیس اور حسن میں بھی مقناطیس ہے. جب دو میگنیٹین قریب ہو جائیں گے تو چپٹنے کا خطرہ یا نہیں بتاؤ؟ اگر نہ بھی چپٹے فاصلہ ہی رکھیں مگر میگنٹ کے ٹارگیٹ پر رہے وہ. جیسے لوہا مقناطیس ہے اور یہ اٹھنی ہے، تو جتنا لوہا ہلاوا اٹھنی بھی ویسے ہی ناچے گی. تو حسن کے ہاتھ میں عشق ناچتا ہے، پریشان رہتا ہے. ارے میاں ہم نے اٹھنی نچا کے دیکھی ہے، ایسے تقریر نہیں کر رہا ہوں. ایک لوہے میں مقناطیس میگنٹ میں نے ایک ہاتھ میں لیا اور ایک طرف میں نے اٹھنی رکھی اور اس اٹھنی کو میگنٹ کو میں نے ہلایا تو اٹھنی بھی ناچ رہی تھی. تو حسن جو ہے اس کو پریشان رکھتا ہے. لہذا اگر اس کے ٹارگیٹ سے آگے بڑھ جاؤ تو سکون سے رہو گے. لہذا جب حسینوں کے ساتھ کہیں گزرنا ہو جلدی سے آگے بڑھ جاؤ، ٹارگیٹ پر نہ رہو. تو فاصلے رکھو حسن اور عشق میں. ٹارگیٹ پر کبھی نہ ہو، نشانے کے ٹارگیٹ پر نہ رہو. تو میں نے کہا دیکھو آپ کا لڑکا اور آپ کی لڑکی برطانیہ پڑھنے گئے، مثلا آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ایم ایس سی اور بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، مگر نماز نہ روزہ، کسی انگریز لڑکی کے ساتھ
مسلمان لڑکا لکھتا ہوا ہے اور وہاں کچھ برا نہیں ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا برطانیہ کی سڑکوں پر ایک مرد آ رہا ہے, ایک عورت آ رہی ہے, آمنے سامنے ہوئے, دونوں نے ایک دوسرے کا چما لیا اور پھر گڈ مین کر کے چلے گئے. کوئی احساس ہی نہیں. یہ ان کی سوسائٹی میں داخل ہے. سڑکوں پر زنا ہو رہا ہو, پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی اگر دونوں راضی ہیں, لیکن سڑکوں پر اگر پیشاب کر لے کوئی تو گرفتار ہو جاتا ہے, 500 پاؤنڈ جرمانہ لگ جاتا ہے. یہ ہے ترقی یافتہ ملک جہاں منہ تو لینا حرام. بس آگے کیا کہوں گا. اب وہ لڑکا آیا, وہی لڑکے کا فلم بنا لیا وہاں کے رنگون کے دوسرے لڑکے نے اس کو فلم میں لے لیا, تصویر بنا لی. ایسی لڑکی مسلمان کسی انگریز لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی, اس کی بھی فلم لے لیا. اب اس کے بعد دونوں وہ لڑکا تو کسی شیخ سے مرید ہو گیا, اللہ اللہ کیا, تہجد پڑھی, گناہ چھوڑا, حج کرایا. اتنے اونچے حالات ہو گئے کہ وہ شیخ کا خلیفہ ہو گیا اور 1 لاکھ مریدوں کو مراقبہ کرا رہا ہے, اللہ کا نام سکھا رہا ہے. اتنی اس کا کلاس کھلوایا. وہ جو تصویر لی تھی ایک لڑکی انگریز لڑکی کے ساتھ دبوچ نے کی. دبوچ کا وزن مرید کے پر ہے. لاہور جاتے ہی ایک اسٹیشن پڑتا ہے مرید کے. اب وہ جناب اس نے کہا, بھائیو مراقبہ کرنے والے گرویشوں فقیروں اپنے پیر صاحب کو دیکھو ادھر, اور اس نے تصویر کو اور بڑی سائز میں کر دیا. اب اس وقت صاحب رشوت ولی اللہ تھا وہ, لیکن وہ ظالم حسد میں اس کی وہ ماضی پڑھنے کی کلاس کی زمانے کی ایک انگریز لڑکی کے ساتھ نامناسب حرکت میں وہ فوٹو لے کر دکھا رہا ہے. بتاؤ کس قدر ایک اللہ کے ولی کی آبرو کو کتنا نقصان پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو کے تحفظ کے لیے تصویر کو حرام فرما کر ماضی کے گناہوں کے دستاویزات کو ختم کر دیا. مر جائے اسی انسان پر اللہ کے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اسلام کے حق ہونے کی یہی دلیل ہے کہ دفع ضرر کو مقدم رکھتا ہے. اسلام دفع ضرر کو مقدم رکھتا ہے. اگر سنکھیا کھانے کی عادت ہے یا ہیروئن یا زہر, تو پہلے زہر سے بچایا جاتا ہے. زہر چھوڑ دے گا تو سوکھی روٹی سے وہ تندرست ہو جائے گا اور پھر بریانی والوں سے زیادہ لال ہو جائے گا. مزدوروں کو دیکھ لو ٹماٹر کی چٹنی روٹی کھا کر کیسے لال ہیں, اور مالداروں کو دیکھ لو بریانی اور پلاؤ کھا کر کیسے بلغمی مادہ پڑ گیا, کچھ نہ کچھ بیماری رہتی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشقت میں پیدا فرمایا. یہ جو ہاتھ کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں, ایئر کنڈیشن اور آرام, محنت ہے نہیں, اور پیٹ وہی ہے زبان وہی ہے. مرغانات کھانے کی پلاؤ بریانی کی عادت ہے, محنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کبد مانے مشقت اور کبد مانے لیور جگر. تو جو مشقت میں رہے گا اس کا لیور جگر کبد, جب کبد میں رہے گا تو کبد بالکل صحیح رہے گا.